بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ لیث بن مشان اور ابو جریج اس جگہ پہنچے جہاں سے لومڑی ایک انسانی بازو منہ میں اٹھائے جا رہی تھی، تو وہاں پر جمع اور لومڑیاں بھاگ گئیں اور گر اڑ گئے۔ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا، لمبے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی اور وہ شہاوت تھی۔ لیث بن مشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادکھائی چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن مشان اور یحییٰ نے جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یحییٰ کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیث بن مشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے مدینے میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بھوت یا بدروح ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا، محمد کے جادو نے مدینے کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور زندہ رہے۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تھا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگ گیا۔ میدان جنگ میں محمد کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البارہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کو دمبا کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا اور بشر بن البارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول کریم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودہ کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے
بشر بن البارہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث شہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ خالد، ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں، خدا کی قسم۔ ابو جریج نے کہکا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن مشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کار کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجاں رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو اینٹ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جان باز دستے کو سر پہ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الخمیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرہ الخمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قرہ الخمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے بہت موزوں تھا۔ اگر مسلمان وہاں پہلے پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا تھا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرہ الخمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے۔
ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قرہ الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے۔ مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے رونت ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتر بانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرہ الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد اس پہاڑی میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے۔ اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرہ الغمیم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی رستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے وہ آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ وہ مارچ 628 عیسوی کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا تھا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قرہ الغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی باغ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو ابھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے۔
اور ہم یہ دمبے اور بکری قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول خدا کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرہ الخمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور اگر خالد کا دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہ جائیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینے والوں کا ہر اول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینے میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مسنی المعرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظر مسلمانوں کے ہر اول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہر اول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں بھی آ جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروب میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا، وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہر اول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کے دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اسفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہر اول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پٹ دوڑتا اس کے پاس آ کر رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم، وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ کی قیادت میں قرہ الخمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے تھے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑھ لگائی۔ وہ قرہ الخمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینے والے مکہ کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھوڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، تم نہیں مانو گے،
وہ گزر گئے ہیں، گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی، سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے اور وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینے کے راستے پہ جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر اشش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دے دیا، اس کی توجہ گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا، اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان، وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے محتاط خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے طعنہ دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوم کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دیں۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرہ میں لے لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرہ الخمیم میں سے کسی اور راستہ سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو۔ اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال ہی کا نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی
مدینے کی طرف سے آنے والے رستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اڑتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملے کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایات پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینے والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمی کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خونریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے۔ خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھوڑ سوار جیش نے اپنا جیسا ایک گھوڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ آپ کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کمانڈر نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کمانڈر نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا کیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا،
ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گا۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 مارکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا اور نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ، ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں۔